ایک تو ویسے ہمارے ویسٹ میں ہماری ٹیچنگ فیکلٹی میں یعنی کہ اکیڈیمیا میں ہماری بہت کم ریپرزنٹیشن ہے، جبکہ ہماری پڑوسی ملک کے بہت زیادہ ریپرزنٹیشن ہے. ہم اس میں بہت لیک کر رہے ہیں. چلے آپ ان کچھ خوش قسمت پاکستانیوں میں ہیں جو کہ وہاں پہ اکیڈیمیا میں موجود ہے، اور یہ ہمارے لیے بڑی حوصلہ افزا بات ہے. اب فیصل ہاشمی صاحب، اب آتے ہیں پاکستان کی تعلیم کے حوالے سے. اس وقت یہاں بہت زیادہ ٹرینڈ ہے آئی ٹی کا، کمپیوٹر سائنس، آئی ٹی. حتیٰ کہ یہاں اس وقت 1-2 سال سے ہو یہ رہا ہے کہ جو آپ کی بیسک انجینئرنگ ہے، جو سول ہے، الیکٹریکل، میکینیکل، وہاں ایڈمیشن نہیں ہو رہے، اور لوگ بچے جو ہے آئی ٹی کی طرف جا رہے ہیں، کمپیوٹر سائنس کی طرف جا رہے ہیں، یہاں لاء کی طرف جا رہے ہیں. اچھا، یہ ایک ٹرینڈ تو بہت ہے. اور اچھا، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ سب چھوڑ کے اور ایک ہی طرف لگ جائے، پہلے جیسے ڈاکٹر انجینئر ہونا چاہیے. لیکن کوشچن یہ آتا ہے کہ بچے ڈگری تو لے لیتے ہیں، لیکن ان میں وہ سکلز ڈیولپ نہیں ہو سکتی جو ایک انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ کر سکے، اور وہ زیادہ کوڈنگ پہ لگ جاتے ہیں. تو اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں سبحانی صاحب، یہ بڑا ایک امپورٹنٹ اور تھوڑا سا کمپریہنسو کویشچن ہے. میں کوشش کروں گا کہ اس کے جو میں نے اس لیے کیا کہ آپ سے بہتر کون اس کو بس ایسی میں کوشش کرتا ہوں اس کو ایکسپلین کرنے کی، خاص کر آپ کے ناظرین کے لیے. ہماری جو یوتھ ہے، جو بچے ہیں جو پڑھ رہے ہیں اور آگے آنا چاہ رہے ہیں، دیکھیں اس میں ایک تو اپنے ہمسایہ ملک بھارت انڈیا کی بات کی، ریپریزنٹیشن کتنے لوگ باہر کے ملکوں میں پڑھا رہے ہیں، یا اکیڈیمیا میں کتنے ہیں، ریسرچ میں کتنے ہیں، اور ان کی پبلیکیشن، پھر پبلیکیشن کا امپیکٹ آ جاتا ہے، وہ ایک الگ سے فیلڈ آ جاتا ہے. ریسرچ میں کتنے ہیں، ٹیچنگ میں کتنے ہیں، سینئر پوزیشنز میں کتنے ہیں. دیکھیں ان کی پاپولیشن، ہماری پاپولیشن، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، ہماری ریپریزنٹیشن اچھی ہے صوفہ. اگر آپ لندن کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہماری نیٹ ورکنگ ہے، ہماری کمیونٹی ہے، ظاہر ہماری انڈینس کے ساتھ بھی ہے، بنگلہ دیش سے بھی ہیں، ہمارا سب کے ساتھ ہوتا ہے نا. اگر آپ اس کو پرسنٹیج وائز دیکھیں تو وی آر گڈ ان نمبرز کمپیریٹیولی نا، آل دو ان کی پاپولیشن زیادہ ہے. یا بہت سے انڈینس جو ہیں اسپیشلی اگر آپ دیکھیں پچھلے 5 سالوں میں، آئی ڈونٹ نو رفلی اٹ لک لائک 500,000 ایوری ایئر جو ہے وہ ایڈمیشن لے رہے ہیں وہاں پہ نا. ہماری جو ہے وہ سپٹمبر، جنوری، مئی انٹیک ہوتی تھی. اب کچھ یونیورسٹیز ایوری منتھ انٹیک کرتی رہی ہیں جن 24 سے پہلے. لا چینج ہو گیا تھوڑا سا نا، انہوں نے جو ریسٹرکشن لگائی ہیں کچھ، تو اس کی وجہ سے کوئی ایٹ ٹائم ہم نے 1 منتھ میں 2 انٹیک بھی لیے ہیں بچوں کی نا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اتنے بچے جو ہیں وہ آتے ہیں. اگین ان کی اپنی ایک ڈپلومیسی ہے، ان کی اپنی کولیبریشن ہے، ایفیلیشنس ہیں، باقی چیزیں آ جاتی ہیں. اب دوسری طرف آتے ہیں، آپ بات کر رہے تھے کہ جو بچے ہمارے سول انجینئرنگ، میکینیکل، الیکٹریکل، اب تھوڑا سا میں اس میں تھوڑا سا ایک سٹیپ پیچھے جاؤں گا. ایف ایس سی کی بات کر لیں آپ، تو ہمارے پاس ایف ایس سی میں 3 آپشن ہے: میڈیکل، نان میڈیکل اینڈ آئی سی ایس. آئی سی ایس یا آئی کام کر لیں، وہ بھی کامرس کی سائڈ ہے. 4 ایف اے آ جاتا ہے، پھر ان بچوں کے اپنے ایف اے بی ایم میں آ جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ او لیول، اے لیولس بھی ہے. اب دیکھیں جو او لیول، اے لیولس والے ہیں ان کا ایک ٹریک سیٹ ہے، انہوں نے کہیں نہ کہیں وقت کے ساتھ پہنچ جانا ہے، جو بھی ان کا مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے. ہمارے ہاں بھی بچوں کے لیے میٹرک، انٹر کے بعد ایک ایسا ہی ٹریک ہونا چاہیے کہ وہ اسپیشلائز کر سکیں. اچھا، اب اس میں ایف ایس سی لیول پہ میں تھوڑا سا جو ہلکا ارباب اختیار ہے ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایک دفعہ پھر ڈیٹا انالیسس کریں. دیکھیں مارکیٹ کی ڈیمانڈ کیا ہے، جو مارکیٹ کی ڈیمانڈ ہے اس ڈیٹے کے مطابق کورسز ڈیزائن کریں. جو مارکیٹ میں گیپ ہے، گیپ کہاں پہ ہے؟ دیکھیں آپ کی انڈسٹری ہے، آپ کا اکیڈیمیا ہے. آپ دیکھیں انڈسٹری میں ڈیمانڈ کس چیز کی ہے، تو آپ انڈسٹری کی ڈیمانڈ کے مطابق اس لیول پہ کورسز ڈیزائن کریں کہ دیکھیں ہماری جو یوتھ ہے اسے بہت جلدی جاب چاہیے، انہیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے. انہیں اپنی ڈگری بی ایس سی فار ایگزامپل خود فنڈ کرنی چاہیے، رادر دین کہ ان کے پیرنٹس ان کے لیے کرتے رہیں. تو کیا ہوگا جب آپ اس لیول پہ ایف ایس سی انٹر لیول پہ ڈیٹا کلیکٹ کر کے اس کا انالیسس کر کے مارکیٹ کا گیپ چیک کر کے کہ کہاں پہ ہم جو ہے وہ بچوں کو پلیس کر سکتے ہیں. اگر بچے اس طرح سے آتے ہیں، پریپیئر ہو کے آتے ہیں،
کالجز سے نکلتے ہیں ان کے پاس ہینڈز آن ایکسپیرینس ہو, ان کی جو ہے وہ کورسز میں اپرینٹسشپ شامل کریں, ان کو ایف ایس سی کے دوران ہینڈز آن ایکسپیرینس دیں, کولیبریشن کروائیں انڈسٹری کی اور اکیڈیمیا کی. کالجز میں بچے جو ہیں وہ جیسے بیک ان ڈیز میں این سی سی ہوتی تھی غالباً, بچے جو ہے وہ جی, اب اس میں ان کو ایسے اپرینٹسشپ دیں کہ بچوں نے ہینڈز آن ایکسپیرینس لینا ہے. ہمارے پاس بڑی اچھی فورس آ جائے گی, اور یہ ود ان اٹس اے میٹر آف ٹائم کہ آپ دیکھیں گے چند سالوں میں جو ہے وہ ہم بڑی اچھی فورس تیار کر سکتے ہیں. اب آتے ہیں بی ایس سی سول میکینیکل کی آپ بات کریں. دیکھیں سول انجینئرنگ کی بات کر لیتے ہیں, کنسٹرکشن کی بات کر لیتے ہیں. نارملی سول ہم جو اس سائڈ پہ پروجیکٹ مینجمنٹ ڈیولپمنٹ کی سائڈ پہ چلا جاتا ہے. یورپ میں کتنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, کتنی ڈیولپمنٹ ہونی ہے, دے آر آلریڈی ڈیولپڈ, ان کو ضرورت نہیں ہے, تو وہ ایک جو ہے ڈور کلوز ہو جاتا ہے. مڈل ایسٹ میں ہے, سعودی جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے کافی ڈیولپمنٹ وہاں پہ ہو رہی ہے, ان کا سول الیکٹریکل میکینیکل پیٹرولیم آف کورس جو ہے وہ ان کا اس سائڈ پہ جو ہے وہ نوجوانوں کی کھپت ہو جاتی ہے. اب ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم کیا چیز ڈیزائن کریں کہ یہ لوگ نہ صرف ایک ملک کی ضرورت پوری کریں بلکہ انٹرنیشنل مارکیٹ کو بھی کمپیٹ کریں. اب اس کا کوئی ایک سیکٹر لے لیں, آئی ٹی کا سیکٹر لے لیں. بہت سے بچے آپ نے بتایا جی کمپیوٹنگ کی طرف آ رہے ہیں. بیک ان ڈیز کیا تھا, آپ کے پاس جو ہے وہ سائنس تھا, آئی کام تھا, اور ایک سمپل جو ایف اے تھا, فرسٹ آف آرٹس جسے کہتے ہیں. تو اگر ہم کمپیوٹنگ کی سائڈ پہ آتے ہیں, کمپیوٹر ہم بہت اچھا کر رہے ہیں, بہت سے یونیورسٹیز ہیں ہماری, بچے پڑھ رہے ہیں. اب ڈگری کو ہم نے بنانا ہے ویلیوبل. تو سبحانی صاحب, ڈگری کو ویلیوبل بنانے کے لیے بچوں کے پاس ہینڈس آن ایکسپیرینس ہونا چاہیے. آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کیا چیز, کس طرح سے اپنے آپ کو بیٹر ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. کوئی بھی بچہ لے لیں, اس نے ایم ایس سی کمپیوٹنگ کی ہے فار ایگزامپل, اس کو آپ امیزون ویب سروسز کی ایک فاؤنڈیشن لیول پہ ایک سرٹیفکیشن کروا دیں, ٹھیک ہے. اس سرٹیفکیشن ایم ایس سی پلس سرٹیفکیشن, دے ول بی ان اے بیٹر پوزیشن ان دا مارکیٹ ٹو سیل دیم سیلز رادر دین کہ صرف ایم ایس سی لیں گے جاب کے لیے جائیں گے. ایم ایس سی پلس سرٹیفکیشن, ریپیوٹیبل آرگنائزیشن ہے, اے ڈبلیو ایس, سسکو ہے, مائکروسافٹ ہیں, ڈھیر ساری اور بھی بہت سی آرگنائزیشن سرٹیفکیشنز آفر کرتی ہیں. تو یہ ایک بڑا اچھا کمبینیشن بن جاتا ہے. اچھا, یہ جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے جو آلریڈی بی ایس میں وہ کر رہا ہے, اس کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں سبحانی صاحب, میں جو میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گا. میں نے کچھ عرصہ انڈسٹری میں کام کیا, پھر میں اکیڈیمیا میں کرتا رہا, میرا پیشن تھا ٹیچنگ. اب کیا ہوتا ہے کہ جو میرا انڈسٹری کا ایکسپیرینس ہے وہ میں وہ میں اپنی ٹیچنگ میں مکس کرتا ہوں. میں بچوں کو لائیو ایگزامپلس دیتا ہوں. میں کوشش کرتا ہوں کہ بچوں کو انڈسٹری سے ایگزامپل لا کے سمجھاؤں. میں ان کو اسائنمنٹس دیتا ہوں فار ایگزامپل. تو اسائنمنٹس میں کیا ہوتا ہے کہ ان کا پریکٹیکل نالج ٹیسٹ ہوتا ہے, انہیں پریکٹیکلی چیزوں کو لرن کرنا ہوتا ہے, ڈپلوائے کرنا ہوتا ہے. تو وہ چیز میرا خیال ہے کہ بچے جو ہے وہ جو بھی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کی ریکوائرمنٹ ہے, بگ ڈیٹا میں چلے جائیں, کلاؤڈ سیکیورٹی میں چلے جائیں, تو وہ جو ایک اسپیشلائزیشن ہے کہ بچوں نے اب اس میں جو ہینڈز آن ایکسپیرینس ہے وہ آلموسٹ ہاف سے زیادہ سرٹیفکیشن ہوتی ہے کہ بچوں کو لیٹ سے ہمارا نیٹ ورکنگ کا ماڈیول ہے, تو ہم نے جو بچوں کو ماڈیول پڑھایا اس میں سی سی این اے کا ہم نے آدھا کورس کور کر دیا ہے, اور باقی آدھا جو ہے وہ بچے انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا, سمجھ آ گئی اسے کیسے ہونا ہے, تو اس چیز کو آگے لے کے چل سکتے ہیں. اپلیکیشن نالج میں اس لیول پہ ابھی ہم نہیں پہنچے جتنا کہ ویسٹ میں چل رہا ہے. میرا خیال ہے وہاں اسکولس میں اسٹارٹ کر دیتے ہیں, جی سی ایس سی, او لیولز, اے لیولز تک جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے. اے لیولز میں بہت زیادہ ہوتا ہے, 100% یونیورسٹیز میں ہوتا ہے. یہاں پر تو اسکول لیولز اور جیسے آپ کہہ رہے تھے انٹر اور میٹرک لیول پہ ایک نمبر گیم ہے, آپ نے نمبروں کے پیچھے بھاگنا ہے, جس کے جتنے نمبر ہوں گے بس وہ سمجھیں گے وہی ایک اچیومنٹ ہے. اچھا, وہ کور ٹو کور وہ بک تو پڑھ لیتے ہیں لیکن بک سے باہر انہیں کچھ نہیں پتہ ہوتا. بک سے باہر بالکل وہ بلینک ہوتے, اس بک میں وہ جو بھی انفارمیشن ہے وہ انہیں آتی ہوگی, اس سے باہر وہ نہیں ہوں گے, یہ ہوتا ہے. اچھا, میں آپ سے پوچھوں گا, آپ چونکہ یو کے میں ایک یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں, تو وہاں پہ مختلف جگہوں سے اسٹوڈنٹس آتے ہیں, مختلف ممالک سے آتے ہیں. اس میں پاکستانی اسٹوڈنٹس کو آپ کیسا رینک کرتے ہیں
ایز کمپیئر ٹو ادر لوکل نہیں، وہاں یو کے اسٹوڈنٹس کی نہیں بات کر رہا، جو اوورسیز سبحانی صاحب اس میں دیکھیں پہلے میں آپ کی پہلی والی بات جو ہے اس کو تھوڑا سا کر دوں کہ بچے جو ہیں وہ بکس پڑھتے ہیں، ان کے پاس اتنا پریکٹیکل نالج نہیں ہوتا. جیسے مثال کے طور پہ کوئی کیمسٹری پڑھ لی، کوئی فزکس پڑھ لی، تو اس میں اگر الیکٹران جو ہے وہ کلورین کا کوئی جو ہے وہ ہائیڈروجن کے ساتھ ایک کولیبریشن ہے، وہ آؤٹر شیل میں کیسے شفٹ ہوا، وہ پڑھتے رہتے ہیں، امیجینیشن بھی اس طرح سے ڈیولپ نہیں ہوتی. اس کے لیے سبحانی صاحب اگین میں جو آپ کا حلقہ باب اختیار ہے ان سے میں ریکویسٹ کروں گا، ایمرجنگ ٹیکنالوجیز بہت آ گئی ہیں، آپ نے کیمسٹری پڑھانی ہے، اگر پاسبل ہو ایسی اسٹریٹجی ڈیوائز کریں کہ بچوں کو جو ہے وہ میٹاورس کے ساتھ جو ہے وہ کیمسٹری پڑھائیں. ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کی ایک کنسیپچول ماڈل جو ہے وہ بہت اچھا بن جائے گا. انہیں پتہ ہوگا کہ وہ صرف پڑھ نہیں رہے، یہ ایسے ہوتا ہے، یہ ایسے آئٹم جو ہے وہ ایسے شفٹ ہوتا ہے. دیٹس ون تھنگ. اب اس کے ساتھ اور بہت سی ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں میں پڑھاتا ہوں. فار ایگزامپل ڈیجیٹل ٹوینس ہے، تقریباً اس کو 20-25 سال ہو گئے ہیں، لیکن شاید بہت سے لوگ اکیڈیمیا میں بہت سے لوگ جانتے ہوں گے، ریسرچ بھی ہو رہی ہوگی. پاکستان کے جو ہمارے کولیگ ہیں وہ بہت محنتی ہیں ماشاء اللہ. اب اس میں جو ہے وہ ایک چیز تو یہ ہوگی، آپ نے ڈیجیٹل ٹوین کا ذکر کیا. اب اس کے بعد جو ہے وہ انوویشن کی سائڈ پہ آ جائیں، اس کو اگین تھوڑی سی انوویشن ڈالیں، آئیڈیشن ڈالیں، اسٹارٹ اپس کا موٹیویٹ کریں بچوں کو، کیونکہ ہم میٹرک انٹر کو لے کے ہم جو ہے آگے چل رہے ہیں. اب میں آتا ہوں، یہ تھوڑا سا بریف سا میں نے کور کر دیا، ٹائم اتنا نہیں ہے تو ورنہ پھر ایک ہی کویشچن پہ سارا ٹائم لگ جائے گا. اب آتے ہیں آپ کا دوسرا کویشچن، آپ کہتے ہیں کہ پاکستانی اسٹوڈنٹس کہاں رینک کرتے ہیں. بڑے مزے کی بات ہے، مجھے پڑھاتے ہوئے لیٹ سے 15-20 سال ہو گئے ہیں. 15-20 سال میں نے ایک اسٹوڈنٹ دیکھا ہے، وہ صبح 8 بجے سے لے کے رات 10 بجے تک پڑھتا تھا، اور اس نے صرف جو ہے وہ اسٹڈی کی ہے، جاب نہیں کی. اور میرا کیریئر میں واحد اسٹوڈنٹ ہے جس نے 33 منتھ میں اپنی پی ایچ ڈی کمپلیٹ کر لی ہے. 33 منتھ؟ جی. اور میرا خیال ہے کہ میرے آن ٹاپ آف مائی ہیڈ ایٹ دا مومنٹ کہ وہ واحد جو ہیں وہ اب آ جاتے ہیں. یہ ہمارے اسٹوڈنٹس کا اکنامک ایشوز ہوتا ہے، انہوں نے وہاں جا کے اپنی ایجوکیشن کو خود فائنانس کرنا ہوتا ہے، یا اگر نہ بھی ہو تو اپنے وہاں کے لائیولیہڈ خود ہی ارن کرنا ہوتا ہے، اس لیے وہ جاب پریفر کرتے ہیں. سبحانی صاحب اس میں یہ لازماً کہنا چاہوں گا کہ جاب کرنا بہت اچھی بات ہے، سیلف سفیشینٹ ہونا چاہیے. وہاں جا کے نہیں، یہاں پہ بھی اپنی اگر انہوں نے BSc بیچلر ڈگری کرنی ہے نا، 18-20 سال کے جوان ہیں وہ، انہیں اپنے مینز ڈیولپ کرنے چاہیے. انہیں والدین کا بازو بننا چاہیے، ان کو والدین کو بہتر طریقے سے سپورٹ کرنا چاہیے. ان کے والدین جوان ہو جائیں گے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے. اب اس میں جو وہاں جا کے بچوں کے پاکستانی بچے ہیں بہت اچھے ہیں، بہت اوبیڈینٹ ہیں، رسپیکٹیبل ہیں، بڑا اچھا جو ہے وہ محنت کرنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں. ظاہر ہے اس کے ساتھ ساتھ باقی کچھ ایشوز ان کے فائنینشیل ہیں، ہر کسی کے نہیں ہوتے. اب آج کل تو جتنے بھی بچے جا رہے ہیں وہ مینلی اسٹڈی رولز ریگولیشن ایسے ہیں کہ ان کو پڑھنا پڑتا ہے. بیک ان ڈیز جو ہے وہ جو تھوڑا سا ڈفرینٹ تھا. اب بچے ڈگری کر کے جابس بھی بہت اچھی کر رہے ہیں وہاں پہ، ان کو اچھی جابس مل جاتی ہیں. جی دیکھیں بالکل، میں نمبرز کی سیلری کی بات تو نہیں کروں گا، لیکن آپ ایکسپیکٹ کر لیں کسی بچے نے MSc کی ہے تو میں اس کو کمپیئر ہوم سے نہیں کر رہا ہوں، انٹرنیشنل سے کر رہا ہوں. انٹرنیشنل ساؤتھ ایشیا کر لیں، آپ نیپال کر لیں، آپ انڈیا کر لیں، آپ بنگلہ دیش کر لیں فار ایگزامپل، تو دے آر ڈوئنگ ویل. ہمیں خوشی ہوتی ہے بچے پرفارمنگ ویل. بالکل جی، ایسے ہی بچے بعد میں پھر کنیکٹ ہو جاتے ہیں. لنکڈ ان سے پروفیشنل نیٹ ورک ہے، ہم انکریج کرتے ہیں بچوں کو، جی آئیں آپ بات کریں ہمارے ساتھ، ہمیں فالو کریں. ایون کہ جی پاکستانی کے لیے تو اوپن آفر ہے، ہمیں لنکڈ ان پہ فالو کریں جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، اور ہم انہیں کہتے ہیں جی کہ آپ کنیکٹ ہوں ہمارے ساتھ، کوئی جاب ہے ریفرنس دینا ہے تو ہم آپ کا دے دیں گے. ان کے لیے نہیں، انڈیا کے بچوں کے لیے بھی یہی ہے، بنگلہ دیش کے بچوں کے لیے بھی یہی ہے. دیکھیں میرے نیٹ ورک میں کوئی ہے، آپ سمجھتے ہیں آپ کی اسپیشلائزیشن ہے اور آپ کے پاس یہ اسکلز، ابیلٹیز، کوالٹیز ہیں، آپ یہ جاب اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. I'll be more than happy to write your reference. اچھا میں ایک اور سوال پوچھوں گا یہ ینگ اسٹوڈنٹس کے لیے کہ کمپیوٹر سائنس IT میں آگے کن ڈسپلنز کا اسکوپ ہے؟ دیکھیں 2005-6 میں کلاؤڈ کمپیوٹنگ جو ہے وہ Amazon ویب سروسز آ گئی. اب اس میں کیا ہوا، ڈیٹا پروسیسنگ زیادہ ہو گئی، آپ کی اسٹوریج کے بہت سے مسائل حل ہو گئے، کلاؤڈ پہ چلا گیا سب کچھ نا. اب اس میں ایک چیز جو میں دیکھتا ہوں جب میں کمیونٹی میں جاتا ہوں
تو لوگ ایلن مسک کی بات نہیں کرتے, لوگ اس کی آئیڈیاز کی بات نہیں کرتے, لوگ یہ بات نہیں کرتے کہ کیسے اس نے جو ہے وہ 4400 سیٹلائٹ جو ہیں وہ اراؤنڈ دا گلوب بھجوا دیے. لوگ یہ بات نہیں کرتے کہ ٹیسلا کو اس نے سکسیزفل کیسے کر دیا, پے پال اس نے کیا. اگین اس کا کئی پروجیکٹ وہ کر رہا ہے, مارس والا ہے, ہاف ہیومن ہاف مشین ہے, کہ ہاف ویری بریفلی ہاف ہیومن اس پہ تو ہالی ووڈ کی موویز بھی آ گئی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اب اس میں کیا ہے کہ آپ نے ایک سینٹینس میں کہوں, آپ نے کچھ پیپر پرنٹ کرنا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کا کی بورڈ ہے, کنٹرول پی کا آپ بٹن پریس کرتے ہیں, پرنٹر کو کمانڈ جاتی ہے, پیج پرنٹ ہو کے آ جاتا ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ آپ کو ڈسیبل پیپل ہے, جیسے وہ نہیں کر سکتے, ان کو لرننگ ڈسیبلٹیز ہیں یا اور فزیکل ڈسیبلٹیز ہیں, تو وہ صرف سوچیں گے کہ ہم نے پرنٹ کرنا ہے, برین جو ہے وہ کمانڈ ڈائریکٹ سی پی یو کو دے دے گا. اور وہ جو اگین اس کا پروجیکٹ ڈیلے ہے, نمبر آف ریزنز ہے, لیکن ہم ایک اوور آل اس کی آئیڈیاز کی بات کریں. دیکھیں آپ اسٹیو جابس کی بات نہیں کرتے, آپ جو ہے وہ بل گیٹس کی بات نہیں کرتے. بل گیٹس نے 20 سال پہلے یا 25 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ 2018 میں جو ہے ورڈ جو ہے وہ پلیٹ فارم بیسڈ ہوگی. تو ہم نے اس کی جتنی بھی اس نے پریڈکشن کی واٹ ایور 10-20 ساری اس کی آئی ٹی کے حوالے سے صحیح ثابت ہو گئی. جینیس ہے. تو ہمیں چاہیے کہ دیکھیں, میں اکیڈیمیا کی بات کر رہا ہوں, میں اپنی یوتھ کے فیوچر کی بات کر رہا ہوں, میں ایجوکیشن پہ بات کر رہا ہوں. اگر میں ایجوکیشن پہ بات کر رہا ہوں تو ہمیں ان تعلیم کے میدان میں بہت آگے ہونا چاہیے. اور اسپیشل مسلمان کا تو ہوتا ہے کہ وہ ہر میدان میں بہت مضبوط ہوتا ہے, تو ہمارے بچوں کی بھی آگے آنا چاہیے, انہیں محنت کرنی چاہیے, انہیں رائٹ گائیڈنس ملنی چاہیے. یہ ہمارا فرض ہے, ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو ہماری ایک اچھی ایک سوچ ہے, ایک ہمارا اچھا جو ہمارے پاس علم ہے, ہم ان کو دیں, ہم ان کو گائیڈ کریں, ہم ایک ایسی اسٹریٹجیز ڈیولپ کریں کہ دیکھیں ہمارا مستقبل آپ 5-10 سالوں میں دیکھیں گے پاکستان نیکسٹ لیول پہ ہو جائے گا. دیکھیں اسٹریٹجیز کی بات آتی ہے, ہمارے اسٹوڈنٹس جو ینگ جنریشن ہے, یہ اب سارا ٹرینڈ ان کا آئی ٹی کمپیوٹر سائنس کی طرف ہو گیا. جی. اب یہ یہاں لیک کر رہے ہیں اسٹریٹجیز کی طرف, گورنمنٹ کی طرف, کہ وہ اتنا یوتھ کو کیسے ہینڈل کرے, ان کے لیے کیا پروگرام پالیسیز لے کے آئے کہ وہ ان کو پراپر ان سے کام لے سکے, ملک میں اور انٹرنیشنلی وہ کام لے سکے. جبکہ ہمارے پڑوسی ملک انڈیا نے آج سے 90 کی دہائی بلکہ 80s کی دہائی میں انہوں نے اپنا AIT بورڈز قائم کیا اور انہوں نے ورک شروع کیا, پلاننگ کرنی شروع کی, اسٹریٹجیز ڈیولپ کرنی شروع کی. جبکہ یہاں پہ اس وقت اتنا رجحان نہیں تھا, ٹرینڈ نہیں تھا. اس وقت بلیک اسکرین کمپیوٹر ہوتا تھا جس پہ 2 فلاپی ڈسک پڑتی تھی. اس دور میں انہوں نے اسٹریٹجیز پلاننگ شروع کی اور وہ بنائی, اس پہ کنسسٹنٹلی کام کیا, اور اب دیکھیں ان کی $184 بلین کی IT ایکسپورٹ ہے. تو ہم کیسے اس کو ڈیولپ کر سکتے ہیں IT میں؟ جی سبحانی صاحب, کافی لمبا کویشچن ہو گیا, اگر اس میں پوشن کروں گا تو پھر بھی اس میں ایکچولی میں نے تھوڑا سا سینیریو بیک گراؤنڈ دیا. جی شکریہ. مجھے آپ کے کویشچن کی سمجھ آ گئی ہے. میں یہ کوشش کروں گا کہ ہماری جو آڈینس ہے ان تک ایک تھوڑی سی اس چیز کی کلیئر انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے کہ یہ اصل چیز کہ آپ 80s کی بات کر رہے ہیں, بات تھوڑی پیچھے چلی جائے گی. ہم منموہن سنگھ کی بات کر لیتے ہیں, 10-15-20 سال کی بات کر رہے ہیں آپ, جب بھی میں 2000 کے تھا اس کا. جی تو پچھلے 20 سالوں میں 25 سالوں میں منموہن سنگھ PhD تھے, اکانومسٹ تھے, امریکہ سے تھے. ان کا 10 سال کا انڈیا میں تھا. تو 10 سال میں انہوں نے ایز پر مائی انڈرسٹینڈنگ پولیٹیکلی لوگ باعث کر سکتے ہیں کہ یہ نہیں ہے تو اس نے کیا. اب انہوں نے ایک اوور آل ہم ایز اے ورلڈ گلوبل ولیج ہم دیکھتے ہیں انہوں نے ایک اسٹریٹجی سیٹ کر دی. جو بعد میں آنے والے ہیں انہوں نے اسٹریٹجی کو ڈسکنٹینیو نہیں کیا, انہوں نے اس چیز کو کنٹینیو کیا. اب اس کا بینیفٹ کیا ہے, گوگل کا چیف ایگزیکٹو فار ایگزامپل انڈین ہے, دیکھیں دیٹس ون پوائنٹ. اب UK کا پرائم منسٹر بھی انڈین ہے, برٹش انڈین ہے, وہ اس کے پیرنٹس جو ہیں وہ انڈین تھے. جی بالکل. لیکن اگر آپ اس چیز کو ایسے اپرچونٹی دیکھیں, آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس وہاں پہ کتنی اپرچونٹیز ہیں کہ آپ زندگی میں کیا کچھ کر سکتے ہیں. یہ ایک سائڈ اس کی آ جاتی ہے. اور جب ہم نے اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے یوتھ جو ہے وہ کیسے آگے آ سکتی ہے, آپ کا ایک اندر کویشچن تھا کہ ہم انڈیا کو دیکھیں. انڈیا کی 2015 سے 2020 تک جو اسٹارٹ اپس ہیں, انٹرپرینورشپ ہے, اس میں آپ دیکھیں بوسٹ کتنا ہے. آئی تھنک 17% سم تھنگ جو ہے اس میں بوسٹ آئے.
ایز پر انڈین پاپولیشن دیٹ از سمتھنگ میسو, کہ بہت بڑی جو ہے پاپولیشن بہت بڑی ہے نا, 17% جو ہے وہ ڈیروں میں بن جاتا ہے فار ایگزامپل, میں آسان لفظوں میں بات کرتا ہوں. اب آتے ہیں ہماری یوتھ کی طرف, ہماری یوتھ کیا کر سکتی ہے. دیکھیں ہمارے بچے جو ہیں وہ بھائی کم از کم یہ تو کریں کہ جو ایک جس کے پاس کو پیمنٹ کا سسٹم نہیں ہے اس کو کیو آر کوڈ تو لگا دینا یار, وہ کیو آر کوڈ سے پیمنٹ کر دے, اتنا تو کر سکتے ہیں نا یار, یہ تو ان کے بائیں ہاتھ کا کام ہے. یہ چھوٹا سا ایک آئیڈیا ہے نا, دیٹس آئیڈیشن, اسٹارٹ اپ ہے نا. اب اس کے علاوہ ہزاروں پروجیکٹ ہیں, اور میں اپنے جو ہے وہ اساتذہ کرام سے بھی ود ڈیو رسپیکٹ, میں جو بھی اساتذہ ہیں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں, ان کو بھی چاہیے کہ بچوں کے ساتھ آئیڈیشن ڈفرینٹ پروجیکٹس کر رہے ہوں گے, لیکن تھوڑا سا میسیولی کر لیں, ہر بچے کے ساتھ کر لیں, ٹاپر کے ساتھ نہ کریں. بلکہ دیکھیں جو آخری نارملی میرا ٹارگیٹ کیا ہوتا ہے, میں پڑھا رہا ہوں کسی کلاس میں, میرا ٹارگیٹ ہوتا ہے جو لاسٹ بینچ پہ لاسٹ بچہ بیٹھا ہے وہ میرا فیوریٹ ہے. کیوں فیوریٹ ہے؟ کہ میں بھی وہاں پہ بیٹھا رہا ہوں نا, اگر میں کچھ کر سکتا ہوں تو وہ بچہ بھی, وہ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہے. کیوں؟ ان کے پاس بہت اویئرنیس ہے, ان کے پاس ٹیکنالوجیز ہیں, ان کے پاس ہر طرح کے ریسورسز اویلیبل ہیں, تو آئی تھنک وہ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ جسٹ ایک اسٹارٹ اپس, انٹرپرینورشپس اور چھوٹی سی انویسٹمنٹ سے کوئی آئی ٹی پروجیکٹ بنائیں انٹرنیشنل. اگین ان کو اپنی نیٹ ورکنگ پہ, آئی تھنک یہ میری یوتھ کو سجیشن ہوگی, اپنی نیٹ ورکنگ پہ توجہ دیں.